يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير. وقال عز من قائل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الصحابي قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. مسجد الحدیث فیضان القرآن کے قابل احترام ذمہ داروں، یہاں کے اراکین، یہاں کے امام و خطیب، قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، یہ مناسبت بہت اچھی ہے کہ آپ نے آنن فانن ایک بہت ہی زیادہ اہم اور بنیادی موضوع پر ایک اجتماع یا ایک درس متعین کر لیا، منعقد کر لیا اور اس کی ترتیب دے دی۔ یہ ہماری اور آپ کی ہمیشہ کی سوچ ہونی چاہیے۔ کوئی بھی وقت ضائع نہ ہو، کوئی بھی وقت فائدے سے، افادے سے، استفادے سے، فائدہ پہنچانے سے، فائدہ حاصل کرنے سے خالی نہ جائے۔ ایک مومن کی زندگی میں یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ مومن یہ سمجھے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک دقیقہ کا درجہ قیمتی ہے اور اسے بغیر کسی فائدے کے یوں بھی جانے نہیں دینا ہے۔ سب کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ اس وقت خاص طور پر جس دور میں ہم لوگ گزار رہے ہیں، اس وقت کا جو سب سے بڑا مسئلہ یا اس وقت کے جو سب سے بڑے مسائل ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم وقت کی قدر نہیں کر پا رہے ہیں۔ وقت کا محاسبہ ہوگا، وقت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بات پرس ہوگی اور اللہ عز و جل ہم سب سے سوال کرے گا۔ ہماری زندگی کے سال نہیں بلکہ مہینے بھی نہیں بلکہ میرے بھائیوں دن، حتیٰ کہ گھنٹے، منٹ اور سیکنڈ کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محاسبہ کرے گا۔ اور چونکہ کوئی موضوع پہلے سے نہیں متعین کر سکے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ کچھ باتیں اس حوالے سے اپنے آپ کو بھی سمجھاؤں اور اپنے بھائیوں تک یہ پیغام پہنچاؤں، اپنی بہنوں کو بھی اس حوالے سے کچھ پیغام پہنچا سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو اس حوالے سے فکر بندی کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ جو باتیں آپ کے سامنے چند منٹوں میں کرنی ہیں وہ سوشل میڈیا کا موضوع ہے، اور شروع ہی میں کچھ باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ دیکھیے یہ موضوع لمبا موضوع ہے، اس کے بہت سارے گوشے ہیں، بہت سارے پہلو ہیں، اور وہ ساری باتیں یہاں آج نہیں ہو سکتی۔ کچھ باتیں جو بہت زیادہ اصولی انداز کی ہیں، بنیاد سے تعلق رکھتی ہیں، اور سوشل میڈیا کا استعمال چونکہ ایک ایسا مسئلہ بن چکا ہے جس سے کسی بھی طرح سے فرار ممکن نہیں ہے۔ ایک زندگی کا جزو لا ينفك جسے کہا جاتا ہے، نہ جدا ہونے والا جز بن چکا ہے۔ اب آج دور میں اگر ہم سوچیں کہ سوشل میڈیا سے بچ جائیں اور اس سے کسی طرح سے فرار اختیار کر لیں، اس سے نجات حاصل کر کے اس سے کنارہ کش ہو کر کے زندگی گزاریں تو ہماری زندگی مشکلات میں پڑ جائے گی۔ اس طرح سے ہماری زندگی کا جز بن چکا ہے، تو اس لیے اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ تو یہ ضروری ہے جاننا کہ پھر چھٹکارا نہیں ہے تو کم از کم کچھ اصولوں کا خیال کیا جائے، کچھ آداب کا خیال کیا جائے، اور کچھ اصول اور ضابطے کی روشنی میں سوشل میڈیا کا استعمال کیا جائے۔ اب ہم نے شروع میں آپ سے عرض کیا کہ اس وقت کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم وقت کی قدر نہیں کر پا رہے ہیں، اور اس راہ میں پچھلے ماضی قریب میں اور بہت ساری چیزیں تھیں جو وقت کے ضیاع کا سبب بنتی تھی، لیکن آج وہ ساری چیزیں سمٹ کر کے مجموعی طور پر سوشل میڈیا کے اس مسئلے میں، اس قضیے میں داخل ہو چکی ہے۔ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، سبوں کو، تمام بھائیوں کو، تمام قابل احترام بہنوں کو، اور خصوصیت کے ساتھ جوانوں کو، ایسے ہی جوان بہنوں کو، خاص طور پر ایسے ہی ہمارے نونہالوں کو، عزیز بچوں کو خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ
سوشل میڈیا کے حوالے سے ان اصولوں کو برتنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ مسئلہ یہ بھی ہے کہ نوجوانوں کا مسئلہ ہو یا ایسے ہی چھوٹے بچوں کا مسئلہ ہو، ان کی جتنی ذمہ داری ہے اس سے کہیں زیادہ ذمہ داری ان کے سرپرستوں کی ہے، ان کے گارجینز کی ہے، ان کے والدین کی ہے، یہ جن کے بھی تابع رہتے ہیں، جن کے بھی ماتحت زندگی گزار رہے ہیں، ان کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ بھی وہ اتنی زیادہ پختہ سوچ نہیں رکھتے، سمجھداری نہیں رکھتے، اور خیر و شر کی تمیز نہیں ان کے پاس، بھلائی برائی کی بہت زیادہ فرق نہیں ہے ان کے پاس۔ پھر جوانی کی جو عمر ہوتی ہے وہ چونکہ بہت زیادہ اچھی عمر ہوتی ہے، اور پھر آدمی بہت جلدی بہک جاتا ہے، اس انداز کی عمر ہے، اس لیے اس کی ذمہ داری جتنا زیادہ بچوں کے اوپر ہے، جوانوں کے اوپر ہے، اس سے کہیں زیادہ اس کی ذمہ داری والدین کی ہے، ماں باپ کی ہے، سرپرستوں کی ہے، جن کے ماتحت وہ ہیں۔ دیکھیں ایک بہت زیادہ اصولی بات یہ بھی ہے کہ میڈیا، جس کو آج ہم میڈیا کہتے ہیں، اور میڈیا کا لفظ جیسے بولا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر شر کا پہلو عام طور پر غالب لگتا ہے، تو بہرحال اس معنی میں آپ نہ لیں میڈیا، اس معنی میں لیں کہ ترسیل معلومات، ابلاغ کے وسائل ہے نا، اس کا جو تصور اللہ کی کتاب میں اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، اس کو ہم پیغام رسانی کہہ سکتے ہیں، پیغام پہنچانا، خبر پہنچانا، کسی تک کوئی معلومات پہنچانا، یہ جو نظام ہے یہ عالمی نظام ہے، انسانی نظام ہے، یہ ہر دور میں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق رہا ہے، جو بھی مسائل تھے اس کے اعتبار سے بہرحال پیغام رسانی چلتی تھی، لیکن آج جو ہے نا پیغام رسانی کے کی تعبیر کے لیے اس سے آسان لفظ کوئی نہیں، میڈیا۔ آج ہم ساتھ وسائل ابلاغ کہیں لوگوں کے لیے مشکل، یا مثال کے طور پیغام رسانی کے وسائل کہیں، اسباب کہیں، لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل، اس میں میڈیا کا لفظ استعمال کرنا چونکہ زیادہ آسان ہے، اس لیے یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس سے برات کے ساتھ کہ اس لفظ کے ساتھ یا اس تصور کے ساتھ زیادہ تر شر اور برائیاں جڑی ہوئی، تو میڈیا یعنی وسائل ابلاغ، پیغام رسانی کا اسلام میں تصور ہی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک اسلام کے اندر ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں، اس لیے لوگوں کا، کیونکہ اس کا تعلق انسانیت سے ہے، مسلمانوں سے نہیں ہے، غیر مسلموں سے نہیں ہے، ان سے ہے، ان سے نہیں ہے، یا ان سے ہے، ان سے ایسی کوئی بات نہیں، انسانیت کا نظام کہ لوگ اپنے معلومات، اپنے پیغامات، اپنے خطوط، اپنی تکلیفیں، اپنا سکھ، اپنا دکھ، جو بھی چیزیں ہیں ظاہر ہے کہ پہنچانے پر مجبور ہے، کیونکہ انسان دنیا میں پیدا ہوا ہے، الگ الگ ملکوں میں، الگ الگ بستیوں میں، الگ الگ گلیوں میں، قبیلوں میں انسان رہتا ہے، اس اعتبار سے یہ انسانی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہیں جعلناکم شعوبا، ہم نے تمہیں ملکوں میں بانٹ دیا۔ شعوب شعب کی جمع ہے، اس کے معنی کسی بھی بڑے ایریے کے پاپولیشن کے ہوتے ہیں، آبادی، جیسے شعب الہند ہندوستان کی پاپولیشن، شعب سعودی عرب کی پاپولیشن، سعودی عرب کی آبادی، تو بہرحال کسی بھی ملک کی آبادی کو، کسی بھی خطے کی آبادی کو شعب کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تم کو شعوب میں بانٹ دیا ہے، اور پھر اس سے اور نیچا قبائل میں بانٹ دیا ہے۔ تو شعب بہت بڑے پیمانے کا ہے اور قبیلہ اس اعتبار سے بہت چھوٹے پیمانے کا ہے۔ پھر اس کے بعد گھر ہیں، بستیاں ہیں، آبادی ہیں، افراد ہیں، محلے ہیں، علاقے وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو ملکوں میں، بڑی آبادیوں میں، پھر بڑی آبادیوں کے بعد چھوٹی چھوٹی آبادیوں میں، قبیلوں میں بانٹ دیا، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، ایک دوسرے کو پہچانو۔ اگر سارے ایک برتن میں رہتے، ملک کی تقسیم نہ ہو، علاقوں کی تقسیم نہ ہو، قبیلوں کی تقسیم نہ ہو، تو پہچان کیسے ہوگی، شناخت کیسے ہوگی، آپ کہاں کے میں کہاں ہوں، سب اسی تھالی کے ہیں، تو پہچان کیسے ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم پہچانو۔ تو آپ یہ بھی نہ سمجھیں کہ دنیا میں ممالک کی تقسیم اور علاقوں کی تقسیم اور بستیوں کی یا کہہ دیجیے کہ ضلعوں کی حدود بندیاں، یہ سب کوئی انسانی کام نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اس کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نظام دنیا کے اندر عام کیے ہوئے ہیں۔ تو لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو۔
یہ آیت کریمہ اس باب میں اصل الاصول کہلاتی ہے، سب سے بنیادی آیت کریمہ یہی ہے اس سلسلے میں میرے بھائیوں کہ لوگ مختلف علاقوں میں، مختلف قصوں میں، قبیلوں میں تقسیم ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اب کوئی کہیں رہ رہا، کوئی کہیں رہ رہا، کوئی کسی ملک میں، کوئی کسی خطے میں، کوئی کسی بستی میں، ظاہر سی بات ہے کہ پیغام رسانی کا نظام چاہیے کہ نہیں چاہیے. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، اور خاص مثال، بڑی مثال جو ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں اپنی وفات سے کے پہلے 1 سال پہلے تقریباً غزوہ تبوک کے بعد یا حجۃ الوداع کے آس پاس اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت سارے ممالک کے بادشاہوں کو بھی خط لکھے تھے. كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى قيصر والى كسرى والى النجاشي والى الملوك. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر کو، کسرا کو، نجاشی کو اور بہت سارے ملکوں کے بادشاہوں کو خط لکھا. ودعاهم الى الله، اور ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا، اللہ کی طرف دعوت دی، اللہ کے دین کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا. تو آپ دیکھیے کہ اسلام کے اندر دعوت، تبلیغ، ابلاغ، وصیت، اعلان، یہ سارے الفاظ اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ پیغام رسانی ہے. اب اس سے قطع نظر کہ لوگ غلط پیغام بھی پہنچاتے ہیں، بری باتیں بھی پہنچاتے ہیں، اچھائیاں بھی نشر کرتے ہیں، برائیاں بھی نشر کرتے ہیں، یہ ایک عیب کی بات ہے. لیکن دین اسلام کے اندر خیر کو نشر کرنا دین اسلام کا ایک امتیاز ہے، ایک پہچان ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا الی آخر الآیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں فحاشی پھیلے، بے حیائی پھیلے، انارکی پھیلے، ننگوار پھیلے، بے حجابی پھیلے، زناکاری، بدکاری وغیرہ وغیرہ، جو فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں یا جو پسند کرتے ہیں مسلمانوں میں فحاشی بے حیائی پھیلے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لهم عذاب الیم فی الدنیا، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں دردناک عذاب ہے، آخرت میں عذاب ہے. تم نہیں جانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ ایسے لوگوں کو دنیا و آخرت میں اتنی سخت عذاب کی وعید کیوں سنائی جائے. تو بہرحال یہ بہت اہم چیز ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ اب دنیا کے حالات، دنیا کے تقاضے اور جو بھی ٹیکنالوجی کی وجہ سے دنیا کے اندر کافی ترقی ہو چکی ہے، اس اعتبار سے یہ دور میرے بھائیوں اب تک کا سب سے زیادہ میڈیا کے اعتبار سب سے زیادہ اونچا دور ہے. میڈیا کا، ابلاغ کا، اس کے وسائل کا شعلہ ابل رہا ہے دنیا کے اندر. تھمنے کا کہیں نام و نشان، کہیں ٹھہراؤ ہے ہی نہیں اس مسئلے میں. میرے بھائیوں آپ کو کوئی چیز نئی نظر نہیں آتی ہے، ابھی آپ نے سوچا کہ وہ پرانی ہو گئی اور اس کے بعد کوئی چیز نہیں آ گئی، اور ابھی آپ نے اس کو سوچا وہ پرانی ہو گئی، اس کے بعد نہیں آ گئی. ایک عجیب و غریب ماحول بنا ہوا ہے، اور اسی لیے یہ ایسے داخل ہو چکا ہے جڑوں میں، انسان کے اندر، انسانوں کے بیچ میں، اور کوئی فرق باقی نہیں بچا ہے میرے بھائیوں، کوئی فرق نہیں باقی بچا. اب تو قریب اور دور کا بھی مسئلہ باقی نہیں رہا، انسانی زندگی کی ضرورت بن چکا ہے یہ میڈیا. اس لیے ہمیں اس کی روک تھام کرنے کی، کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ اس کے جو منفی پہلو ہیں، اس کی جو غلطیاں ہیں، اس کے اندر جو منکرات ہیں، اس کے اندر جو شر کا پہلو ہے، اس میں جو بے اعتدالیاں ہیں، مسلمانوں کے ہاں، بڑوں کے ہاں، چھوٹوں کے ہاں، مردوں کے ہاں، عورتوں کے ہاں، جوانوں کے ہاں، جوان بچوں کے ہاں، بچیوں کے ہاں، اور بچوں کے، چھوٹے بچوں کے ہاں، جو بے اعتدالی، جو غلطیاں، جو برائیاں پائی جاتی ہیں، اس کی اصلاح کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اسے اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تعلیمات کی روشنی میں اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو لوگوں کے سامنے کھول کر کے بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ، ہم تو مجبور ہیں آج کل اس اعتبار سے، اس کے بغیر ہم رہ ہی نہیں سکتے، ورنہ انسان زندگی کے تعلقات سب کے سب کٹ کر کے رہ جائیں گے اور انسان بالکل ایک دوسرے سے الگ طرف ہو جائے. انسانی زندگی کی مصلحتیں، مفادات، ضروریات سب کے سب دھری کی دھری رہ جائیں، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. اس لیے ہمیں اس مسئلے پر غور کرنے کی ضرورت ہے. میڈیا کی برائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ وسائل، یہ ٹیکنالوجی، یہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی، یا جو کچھ بھی ڈیولپمنٹ آ رہا ہے، یہ کسی انسانی محنت ہی کا نتیجہ نہیں ہے، یہ رب ذوالجلال کی ربوبیت کا حصہ ہے. یہ رب ذوالجلال کی دنیاوی کائناتی نظام کا حصہ ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کچھ آگے پیدا کرے گا. یہ تو میری بات ہے کہ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ گھوڑے گدھے خچر فلاں فلاں سواریاں کرتے ہو، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اور نہ جانے کیسے کیسے وسائل پیدا فرمائے گا جو تم نہیں جانتے ہو میرے بھائیو۔ تو اسی طرح سے یہ بھی ہے جو چیزیں وجود میں آ رہی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وجود میں آ رہی ہیں۔ اب اس کا استعمال غلط کوئی کر رہا وہ مجرم ہے، گنہگار ہے، وہ قابل ملامت ہے، قابل مذمت ہے، اس کی روک تھام کرنے کی ضرورت ہے، اسے حدود اور ضابطے میں لانے کی ضرورت ہے، آداب اس کے بتانا چاہیے، ضابطہ بتانا چاہیے تاکہ اس کی روشنی انسان کرے۔ بہرحال میرے بھائیوں چند باتیں، 2-4 باتیں آپ کے سامنے میں عرض کروں گا، اور سب سے پہلے میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بھی یہ باتیں یہاں تک پہنچتی ہیں اللہ تعالیٰ سبوں کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ سوشل میڈیا یہ انسانی ضروریت کے ساتھ ساتھ یہ میرے بھائیوں میرے بزرگوں خیر کی نشر و اشاعت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور بہت آسان بھی ہے، بہت سستا بھی ہے۔ اس کی خصوصیات میں بیان کیا جاتا ہے اسے۔ سوشل میڈیا کی خصوصیات میں کیا ہے؟ ایک تو بہت تیز رفتار ہے، دوسری چیز بہت زیادہ اس کا دائرہ وسیع ہے، نمبر 3 بہت سستا ہے، نمبر 4 اس کا استعمال بہت زیادہ آسان ہے۔ یہ سب اس کی خصوصیات ہیں۔ اس کی منفیات بھی ہیں، تیزی ہے تو تیزی کے اندر برائی بھی پھیل سکتی ہے، اچھائی بھی پھیل سکتی ہے۔ انسان آسان ہے اس لیے اس کو ہر ایرا گہرا بھی استعمال کرتا ہے، کوئی قانون نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی سسٹم نہیں، جو اس کے ہاتھ میں نہیں، موبائل فون آ گیا اور 50 روپے کا ریچارج آ گیا، وہ دنیا کی ساری چیزیں کر سکتا ہے، اچھا بھی کر سکتا ہے، برا بھی کر سکتا ہے، اس کے منفی پہلو بھی، تو یہ سارے پہلو ذہن میں رکھیں، پھر اس کے بعد یہ ساری باتیں ہمیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے کریں۔ سب سے پہلی بات ہمیں سمجھنا ہے کہ اس کو ہٹا کر کے آپ دیکھیں، اس کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے تصور میں ہٹا کر کے دیکھیں کہ ہم 50 سال پہلے اگر تھے تو اس وقت کے وسائل ابلاغ کے پیغام رسانی کے کون سے تھے، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنا کام جو چلاتے تھے وہ کیا چلاتے تھے، کتنا چلاتے تھے، کتنی مشکلات تھی، کتنی آسانیاں تھی، اور ہم پہنچانا چاہتے تھے تو کیا پہنچاتے۔ کیونکہ وسائل نہیں تھے تو ہم وسائل جو محدود وسائل تھے اس کی روشنی میں ہم اتنی چیزوں کے پیچھے وقت لگاتے تھے، پیسہ لگاتے تھے، کوشش کرتے تھے جتنا کیے بغیر چارہ نہیں تھا، جتنا کیے بغیر چارہ نہیں تھا۔ جو ضروری پیغام تھا وہی ضروری پیغام ہی پہنچاتے تھے، کیونکہ وسائل تھے ہی نہیں آسان، بڑی مشکلات تھی، تو ضرورت کی باتیں ہم نہیں پہنچا پاتے تھے، بڑی مشکل سے پہنچا پاتے تھے، تو ہم غیر ضروری باتیں کہاں سے پہنچا پاتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آج بھی اتنا ہی استعمال کرنا جتنا ضروری ہے، کتنا استعمال کرنا اس کا جتنا ضروری۔ اگر اس اصول پر اگر ہم آ جائیں تو سوشل میڈیا کا استعمال بہت ضابطے میں آ جائے گا۔ لیکن عجیب بات، اگر ہم آج ہم میں سے ہر آدمی اپنے ایک دن کے سوشل میڈیا کے استعمال کا سروے کر کے اپنی ذات کے بارے میں دیکھے، یار میں صبح سے اٹھا ہوں اور رات تک 12 بجے 1 بجے 2 بجے تک تو 24 گھنٹہ لوگ، بہت سارے لوگ بزی رہتے ہیں سوشل میڈیا پر، وہ سروے کر کے دیکھیں کہ پورے 24 گھنٹے میں میں نے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے اس سے زیادہ اس سے کم جتنا دیر میڈیا کو استعمال کیا ہے اپنے ہاتھ میں لے کر کے، اس میں سے کتنا کام ضروری تھا اور کتنا کام غیر ضروری تھا، ہم نے اس کے پر وقت ضائع کیا۔ میرے بھائی، اور ہم نہیں محاسبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کرے گا، کتنا ضروری تھا کیا، کتنا غیر ضروری تھا کیا، منٹ کا سیکنڈ کا حساب ہوگا۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ خالی وقت بہت خطرناک۔ اب خالی وقت بھی اسلام نہیں چاہتا کہ ایک مسلمان کا وقت خالی چلا جائے، گناہ کے کام میں نہ استعمال ہو، بھلائی کے کام میں بھی استعمال نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا ہے۔ خالی وقت جانا ہی نہیں چاہیے، برائی میں استعمال نہیں ہونا چاہیے، بھلائی میں اسے استعمال ہونا چاہیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کہ میں کسی کو سبحلل نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، لا اريد ان اراكم سبحللا لا فی دنیا ولا فی دین، لا فی خیر ولا فی دنیا ولا فی آخرہ۔ میں کسی کو سبحلل بغیر کسی کام کے دیکھنا نہیں پسند کرتا ہوں کہ وہ دنیا میں اپنی مصلحت کا بھی کوئی کام کرنا کر رہا ہو اور آخرت میں بھی اپنی کسی مصلحت کا کام نہ کر رہا ہو، وقت ضائع کر رہا ہو۔ میرے بھائیوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اگر وسائل زیادہ دے دیے ہیں
تب بھی ہمیں ضابطے کی پابندی کرنی ہے. اس لیے نہیں ہمیں آزاد ہو جانا ہے کہ میڈیا آسان ہے, دن بھر لیے بیٹھے رہو, آسان ہے آج, اس لیے ہمیں آزاد نہیں ہو جانا ہے. ہمیں پابندی یہ کرنی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے ایک سیکنڈ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہے. میرے بھائیوں, میں آپ کو بتاؤں کہ اس مسئلے میں اتنی آزاد روی ہے, عجیب و غریب ماحول بن گیا, ایک دم جنون والی کیفیت ہو چکی ہے. آدمی موبائل کے بغیر ایک سیکنڈ نہیں رہ پاتا ہے. آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے کیا چاہیے اسے موبائل چاہیے. اور موبائل یعنی یہی میڈیا ہے, اس کے اندر اس لیے اسے چاہیے, کسی اور چیز کو نہیں دیکھنا ہے, کوئی اور پتہ نہیں لگانا ہے, اسے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس میں کیا خبر آئی ہے, کیا میسج آیا ہے, کس نے کیا رابطہ کیا, کس نے کیا بھیجا, کس نے کیا میسج کیا, کس کی کال آئی, کیا ہوا وغیرہ. جتنے بھی نیٹ ورک ہے اس کے, جتنا بھی تواصل کے راستے, سب پر انسان جلدی جلدی دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اچھا, دیکھنے کے بعد اس کا بھی سروے کر کے دیکھو کہ اگر ہم مثال کے طور پر 20 میسج دیکھیں, کال میں اور میسج میں اور جو بھی جتنے بھی راستے 20 دیکھا, اس میں سے آپ کو ایک دو کام کی چیزیں ملے گی, ورنہ نہ جانے کتنے کتنے کیا کیا بھیجا ہے. ہمیں کیا لینا دینا ہے ان سے؟ ساری دنیا کا ٹھیکا لیا ہم نے, اس کی بکواس, اس کی بکواس, اس کی اچھائی, اس کی برائی, اس کا پوسٹ, اس کا پوسٹ, اس کا میسج, سب کا پڑھے بیٹھ کر کے اپنا وقت ضائع کرے گا. تمہارا بتانا کیا جواب دیں گے؟ تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کی قیمت سمجھے اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو مینج کرے. اس کی ذمہ داری ہے میرے بھائی. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, وقت کی قدر ہی نہیں رہ گئی ہمارے یہاں. اچھا, پھر آپ دیکھیں اس بارے میں ایک عجیب و غریب بات یہ بھی ہے میرے بھائی, اور سرسری بات کروں گا میں, اور زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. آپ دیکھیں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ, اب وہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے جو سوشل میڈیا پر رہتا ہے, اس میں اگر وہ شارٹ لسٹ کرے کہ یہ دیکھا, یہ دیکھا, یہ دیکھا, یہ سنا, یوٹیوب پر اتنی دیر تک رہا, اور نیٹ ورک پر اتنا رہا, اور مختلف سائٹوں کی سرفنگ ہم نے اتنی دیر تک کی, اور واٹس ایپ پر ہم اتنا دیر رہے, فیس بک کو ہم نے اس طرح سے اتنا دیر تک دیکھا, چیک کیا, ٹویٹر پر کیا کیا میسج وغیرہ, اگر سارا سروے کر کے دیکھے وہ, تو 8 گھنٹے 10 گھنٹے میں دنیا بھر کی باتیں اس نے دیکھا ہوگا, پڑھا ہوگا, سنا ہوگا, لیکن اس میں اگر وہ ڈھونڈ کر کے دیکھے گا تو الا ماشاءاللہ, ورنہ آدھے گھنٹے بھی اللہ کے دین کی تعلیم کے حوالے سے اس نے کچھ پڑھا سنا نہیں ہوگا, آدھے گھنٹے کی تقریر نہیں سنا ہوگا. کتنے ہمارے عزیز ہیں برسوں سے وہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے ڈیلی سوشل میڈیا پر رہتے ہیں, لیکن اللہ کی قسم ہے الا ماشاءاللہ استثناء ضروری ہے, ورنہ آپ کو ایسا کوئی آدمی نہیں ملے گا الا ماشاءاللہ کہ وہ کہے کہ آج میں نے 8 گھنٹے میڈیا پر وقت گزارا ہے, جس میں سے 2 گھنٹے میں نے فلاں فلاں مشاہد کی تقریر سنی ہے, فلاں کا درس سنا ہے, فلاں کے فتاوے سنے ہیں, فلاں کے مسائل کے جوابات سنے ہیں, فلاں سے استفادہ کیا ہے, فلاں آڈیو بک سنی ہے, فلاں اور ویڈیو سے استفادہ کیا. ایسا آپ کو میں کہتا ہوں میرے بھائیوں نادر کوئی ملے گا. آپ بتائیے کہ ایک نوجوان, ایک عزیز, ایک بہن, ایک بھائی, اور سب اس کے اندر میرے بھائی سب ہیں, ہم سب کے سب اس کے اندر وہ لوگوں سے کوئی کم کوئی زیادہ, مرد حضرات بھی اور مجلس میں ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں, وہ بھی اس میں ملوث ہیں. ایسے ہی یہ تو ایک پہلو پر بات کر رہے ہیں, بہت سارے پہلو باقی ہیں. تو میں آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بتائیے کہ ہمارا وقت کتنا قیمتی ہے میرے بھائیوں. اب وہ باتیں اگر آپ یہاں پر خالی رکھ کر کے سوچ لیں گے کہ وقت کی بات ہے, تو ایک وقت, 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ میں بھی دین اسلام کے اندر ایسی باتیں ہیں, ایسی نیکی کی باتیں ہیں جس کو آدمی 2 سیکنڈ میں بول کر کے جنت میں درخت کھڑا کر سکتا ہے. ایک سبحان اللہ بولنے میں کتنا ٹائم جاتا ہے, ایک الحمدللہ بولنے میں کتنا ٹائم جاتا ہے, ایک لا الہ الا اللہ بولنے میں کتنا ٹائم جاتا ہے. بتائیے سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم کتنا وقت گیا اس کے اندر, بتائیے آپ. تو ایک طرف ہم گھنٹوں ضائع کرتے ہیں, جبکہ ہمیں اس دین کے اندر چند سیکنڈوں میں جنت کا راستہ مل سکتا ہے, اپنی عاقبت سنوار سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. تو اس پہلو سے بہت گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے میرے بھائی, کیونکہ حساب و کتاب تو سیکنڈوں کا بھی ہوگا, سیکنڈوں کا بھی حساب و کتاب ہوگا. اس لیے ہمیں بہت باریکی سے غور کرنے کی ضرورت ہے. اچھا جناب, آئیے ذرا ہم تفصیل سے بات کریں تھوڑی سی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں نبی کی سنت ہے, اگر ہم تلاش کریں گے, جیسا کہ امت کے علماء نے تلاش کر کے بہت سارے آداب سوشل میڈیا کے حوالے سے بیان فرمائے ہیں, تو اس حوالے سے نمبر 1 پہلی چیزیں ہونی چاہیے میرے بھائیوں, اس وقت والی بات کے بعد پہلی چیزیں ہونی چاہیے کہ دیکھیں ہم کوئی بھی کام کریں تو اس کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل ہونی چاہیے, کیونکہ مومن
مسلمان ہیں، مریں گے، اللہ کے بندے ہیں، حساب و کتاب کا ایمان ہے، للہیت نہیں ہے تو اچھا کام بھی بغیر ثواب کے چلا جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کون سا کام ہے جو للہیت کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے، اور بقیہ کسی چیز سے کوئی لینا دینا ہمیں لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بھلائی نہیں، بہت سارے صدقے، بہت سارے بھلائی کے کام، معروف کے کام، بہت ساری اصلاح کے کام، اس میں کوئی خیر ہے ہی نہیں الا من امر بصدقۃ، میرے بھائی سوائے کس کے؟ اللہ اکبر، صدقے کا حکم دے، بھلائی کا حکم دے، اور کیا کرے؟ اصلاح کا کام کرے۔ کیسے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے، اللہ کی رضا جوئی کے ساتھ، اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دنیا میں آخرت میں عطا فرمائے۔ اس نیت کے ساتھ بھی کوئی کام کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خیر عطا فرمائے گا، بھلائی عطا فرمائے گا، اور جو اس طرح سے کرے گا اللہ کی رضا کے لیے فضل بنوتی ہے جن عظیمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بہت جلد ہم اسے بہت بڑا جو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اخلاص کے دل کی ہونی چاہیے۔ اب سوشل میڈیا کا استعمال جب ہم کریں تو ہمارے سامنے دنیا بھر کے دروازے، دنیا بھر کے راستے اور دروازوں کے دونوں پٹ کھلے ہوئے ہیں، ہمیں سب سے پہلے استعمال کی ذہن میں لا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اخلاص کی زندگی جینے کا حکم دیا ہے، اس لیے اس کا استعمال اتنا ہی ہونا چاہیے تو اللہ کی رضا میں ہو، اللہ کی رضا کے سوا اس کا استعمال ہونا ہی نہیں چاہیے، پھر محاصرے کی زد میں آ جائیں گے، محاصرے کی زد میں آ جائیں، اس لیے بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ ایک بات، دوسری بات، ہمیں سوشل میڈیا کے حوالے سے سرسری طور پر سوشل میڈیا کے حوالے سے جو دوسرا ایک ادب اور ضروری ادب ہے میرے بھائیوں، وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر انسان جب چلا جاتا ہے اور اس کا استعمال کرنے لگتا ہے تو پھر وہ ادب بھول جاتا ہے، سچائی بھول جاتا ہے، امانت بھول جاتا ہے، حیا بھول جاتا ہے، حجاب بھول جاتا ہے، زبان سلیقہ، انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ جب وہ لکھتا ہے تب اس کے دماغ میں کوئی وہ نہیں ہوتا ہے جس کو دیکھ کر کے، جس کو سوچ کر کے وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھے، کیونکہ دنیا جو بیٹھا ہوا ہے وہاں سے جس کو چاہے ان کے سامنے کوئی نہیں، اور ساری دنیا جو چیز عام ہونے والی، اس لیے کوئی کنٹرول کرنے والی چیز نہیں ہے، کوئی رکاوٹ پیدا کرنے والی چیز نہیں، اس لیے انسان کیا ہوتا ہے؟ انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بہت سارے سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والے بھائی آپ دیکھیں گے تو ان کے یہاں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تصویر جو استعمال کریں گے، مرد ہے تو عورتوں کی تصویر استعمال کرتا ہے، عورت ہے تو مردوں کی تصویر استعمال کرتی ہے، مذکر ہے تو مؤنث نام، مؤنث ہے تو مذکر نام، ہے کہ نہیں؟ سب ہے کہ نہیں؟ کیا حکم ہے اس کا؟ جائز ہے یہ؟ کیا حکم ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ کیا ہے، پابندی تھوڑی نا، کون سا دین کا کام کر میری بھائی، جھوٹے کہ نہیں جھوٹے، خلاف واقع ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کتنی خطرناک بات ہے، انسان سچائی چھوڑ چکا، امانت چھوڑ چکا ہے۔ پھر اس کے بعد مشابہت، المشبہات من النساء بالرجال والمشبہین من الرجال بالنساء، مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مرد عورتیں، اور عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مرد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ کتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے نام غلط استعمال کرتے، فرضی نام فلاں بن فلاں ہے کہ حالانکہ وہ ایک اور تو یہ اپنا نام ہوتا ہے لیکن باپ کا نام بدل دیتا ہے، کیا حکم ہے اس کا؟ اور یہ بہت عام ہے، ہمارے جو عزیز اس کو زیادہ جانتے ہیں وہ اس کی بہت ساری مثالیں جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں آپ دیکھیں، اچھا اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا رویہ اتنا برا ہوتا ہے پھر آدمی رابطہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد تصویریں، اب میرے بھائی تصویریں آدمی لگا رہا ہے، مرد اور کو تصویر استعمال کر رہا ہے، اب تصویر اور تصویر دیکھ کر کے کوئی اسے رابطے کر رہا ہے، کوئی اسے کانٹیکٹ کر رہا ہے، کوئی اسے ملاقات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پتہ چلتا ہے کہ معاملہ کچھ اور تھا اور ہم نے کچھ اور سمجھ لیا۔ کتنا خطرناک مسئلہ ہے یہ خیانت کے نتیجے میں، دھوکہ ہے کہ نہیں دھوکہ ہے، غش ہے کہ نہیں، خداع ہے کہ نہیں، دھوکہ ہے کہ نہیں میرے بھائی، یہ ظاہر بات ہے کہ خطرناک مسئلہ ہے۔
اور یہ ایسی چیزیں جو عام ہے، بالکل بہت عام ہے. ہمارے بہت سارے ایسے بھی عزیز ہیں معذرت کے ساتھ کہ جن کے پاس اپنے ایکچوئل اکاؤنٹ بھی ہیں، اس کے ذریعے سے وہ اپنے خاص لوگوں سے رابطے کرتے ہیں، لیکن کئی ایک فرضی اکاؤنٹ ہیں، جھوٹے اکاؤنٹ ہیں، عورتوں کے نام سے ہیں، لڑکیوں کے نام سے ہیں، جن سے وہ جانے کن کن سے رابطے کر رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب سوشل میڈیا کے منکرات ہیں، یہ عیوب ہیں. اس کی وجہ سے ہمارا اس میڈیا کا استعمال کرنا ہمارے خلاف حجت بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد آدمی زبانی سلیقہ بھول جاتا ہے. میرے بھائیوں، میڈیا پر بیٹھ کر کے ہم لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں کوئی چیز، کوئی بھی شیئر کر رہے ہیں، کوئی پوسٹ ڈال رہے ہیں، کمنٹ کر رہے ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ تو پتہ نہیں کہاں کہاں چیز پہنچ رہی، کون کون دیکھے گا. میرا باپ بھی دیکھ سکتا ہے، میں لکھ رہا ہوں کسی اور کو، اس پر میرا مطلب جس کے سے میں مخاطب ہوں، لیکن اس کو دیکھنے والا میرا بھائی بھی ہو سکتا ہے، میرا باپ بھی ہو سکتا ہے، میرا استاد بھی ہو سکتا ہے، میرے بزرگ بھی ہو سکتے ہیں. کوئی دیکھنے والا، جاننے والا شماسر کیا سوچے گا؟ کتنا بد زبان ہے، کتنا بد سلیقہ ہے، کتنا بد خلق ہے، کتنی گندی زبان استعمال کرتا ہے، کتنے گندے الفاظ استعمال کرتا ہے، کتنے پورا اسلوب میں گفتگو کرتا ہے. آپ بتائیے، یہ تو کم سے کم یہ موٹی بات ہے، کم سے کم یہ تو لوگ سوچیں. ورنہ اصل تو مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محاسبے کا ہے. ليس المؤمن بالطاعات ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. مومن کبھی بھی لعن کرنے والا، طعن کرنے والا نہیں ہوتا. مومن کبھی بے حیائی کی کچے جملے، کچی باتیں، کچے اسلوب میں باتیں کرنے والا نہیں ہوتا ہے. گالی گلوچ کا انداز یا کوہڑ قسم کے الفاظ استعمال نہیں کرتا ہے. اور بدزبانی والے اسلوب کو کبھی ہمارا مسلمان بھائی کبھی استعمال نہیں کر سکتا. اللہ نے فرمایا کہ مومن ایسا نہیں ہوتا. مومن صاف ستھری زبان استعمال کرتا ہے، ادب سے بات کرتا ہے، سلیقے سے بات کرتا ہے. آپ سے کوئی غلط اسلوب میں بات کرے تب بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایک عالمیت بن کر کے بات کریں کہ آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں. آپ کی زبان، آپ کا قلم، آپ کا کردار دنیا میں ناپا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے. اس لیے آپ ایک آئیڈیل بن کر کے لوگوں کے سامنے سوشل میڈیا پر رابطے میں رہیں. اگر آپ کو کرنا ہی ہے میرے بھائی کو، پھر اس کو اسی سے جڑا ہوا ایک مسئلہ اور بھی زیادہ خطرناک ہے. وہ یہ ہے کہ آج اس مسئلے میں سوشل میڈیا کے اس آزاد پلیٹ فارم نے، اس اکھاڑے نے ساری پابندیاں ختم کر دی ہیں. ایک سماج کا گیا گزرا، دین کے اعتبار سے گیا گزرا، اخلاق کے اعتبار سے گیا گزرا، علم کے اعتبار سے گیا گزرا، ہر اعتبار سے گیا گزرا. آدمی بھی میڈیا پر بیٹھ کر کے بڑے علماء کے خلاف بدزبانی کرنا شروع کر دیتا، اس کے خلاف کمنٹ کرتا، اس کے خلاف تبصرے کرتا، اس کی غیبت کرتا، اس کے خلاف اس پر اتہامات لگاتا، بہتان لگاتا ہے. اور جس کے بارے میں اسے زبان بھی کھولنے کا حق نہیں پہنچتا ہے، اس پر وہ گندے لہجے میں میرے بھائیوں کمنٹ کرتا ہے، تبصرے کر رہا ہوتا ہے. کوئی فرق نہیں ہے. آج سوشل میڈیا کے منکرات میں سے بہت بڑا منکر میرے بھائیوں، اور ہمارے بہت سارے دوست ہیں، ان کو نہیں معلوم اصول کیا ہے، ضابطے کیا ہیں، طریقہ کیا ہوتا ہے گفتگو کرنے کا. وہ چیز سے غیر مناسب لگی، اور وہ چاہے وہ بات شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہو، علامہ البانی کا کوئی موقف ہو، علامہ ابن عثیمین کا کوئی موقف ہو، یا ہمارے ملک بر صغیر ہندوستان پاکستان کے بڑے کبار علماء میرے بھائی ان کے خلاف. اور یاد رکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی اپنے مسلک یا اپنے اہل حدیث کے علماء کے بارے میں یہ چیز کہی جا رہی ہے. مسلمان باادب ہوتا ہے، مسلمان اپنے اخلاق سے پہچانا چاہتا ہے، اپنے لباس سے، اپنے چہرے سے نہیں پہچانا چاہتا، اپنے اخلاق کے کردار سے پہچانا چاہتا ہے. انسان کو کبھی بھی سنجیدگی سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. اگر کوئی غیر مسلک کا بھی کوئی بھی ہے میرے بھائی، اگر اس کے خلاف بھی آپ ہیں، اس کے موقف سے آپ کو اگر اطمینان نہیں ہے، موافقت نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، تب بھی آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کی نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ایک مومن کا کردار نبھائیں. آپ کو غلط اسلوب میں نہ کوئی کمنٹ کرنا ہے، نہ کوئی تبصرہ کرنا ہے. ان کا ادب رہنا چاہیے، ان کا احترام باقی رہنا چاہیے، انہیں ان کا شایان شان مقام دینا چاہیے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. یہ طریقہ صحیح نہیں میرے بھائی. آپ نہیں سمجھتے، کوئی نہیں سمجھتا ہے کہ اس سے جو بدنامی ہوتی ہے پوری جماعت کی بدنامی ہوتی ہے، اس سے اہل حدیث بدنام ہوتے ہیں. میرے بھائی اتنا خطرناک مسئلہ ہے، یہ بہت سنگین مسئلہ ہے. آج یہ معاملہ تو بڑا پیچیدہ ہو چکا ہے. بیٹھ کر کے لوگ جن کو کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے دین کے کاموں سے، کوئی بہت اچھی جاب پر کہیں گلف میں سیٹ ہو چکا ہے، سیٹل ہے، لمبی چوڑی سیلری پا رہا ہے، فیسلٹی ہے، اور سوچتا ہے کہ مجھے تو دنیا اور آخرت سب مل چکی ہے. اب اس کو اپنے سوا سب زیور دکھائی دیتے، سب ہیچ دکھائی دیتے.
جبکہ اس کا دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، دعوت کے نام پر، مشن کے نام پر کوئی کارنامہ نہیں ہے، کوئی قابل ذکر خدمت تک نہیں ہے، نام و نشان بھی نہیں ہے، لیکن وہ جو کہ سیٹل ہے وہ دنیا میں، اس لیے وہ ساری لوگوں پر کمنٹ کر رہا ہوتا ہے، بڑے بڑے علماء کو بھی خاطر میں نہیں لاتا، ان کے خلاف بھی زبان درازیاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اس سوشل میڈیا کی میرے بھائیوں کی جو منفی پہلو ہے، اس کا ایک گوشہ یہ بھی ہمیں چاہیے کہ ہم قابو میں رہیں، ضابطے میں رہیں، دائرے میں رہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک مسلمان کے اسلام کا حسن، انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ صرف اسی سے دلچسپی رکھے جس سے اس کا تعلق ہے، جس سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے اس کو اس میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ایسے آپ اسی کے اندر ایک بات اور بھی آپ کو میں جوڑ دوں ساتھ، ہمارے بہت سارے بھائی ہیں، بہت سارے عزیز ہیں، بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، کہیں نہ سمجھی میں، میرے بھائیوں اب وہ یہاں سے بیٹھ کر کے ان کو حالات کا پتہ نہیں ہے، سیاست کا اندازہ نہیں ہے، بین الاقوامی مسائل پر کوئی نظر نہیں ہے، کوئی بصیرت نہیں ہے، یہاں سے بیٹھ کر کے دنیا کے فلاں ملک کے حاکم کو مشورہ دے رہا ہے، تمہیں فلاں ملک کو ایسا کرنا چاہیے، شاہ فلاں کو ایسا کرنا چاہیے، شاہ فلاں کو ایسا کرنا چاہیے، فلاں پریزیڈنٹ کو ایسا کرنا چاہیے، فلاں وزیر اعظم کو ایسا کرنا چاہیے۔ بھئی آپ کو صرف کیا لینا دینا ہے؟ آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرو، حلال حرام سمجھو، اللہ کی توحید نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارو، اپنے بال بچوں کے حلال سے پرورش کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں زندگی گزارو۔ اپنی ذمہ داری اتنی سمجھو جتنی آپ کی ذمہ داری، آپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ایران دوران میرے بھائی، مشرق مغرب شمال جنوب، دنیا کی سیاست سے آپ کو کیا لینا دینا؟ لیکن لوگ یہاں سے بیٹھ کر کے اس ملک کے حاکم کو ایسا کرنا ہے، اس کا یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، اس کا یہ مطلب موقف درست نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کیا اس کے نتیجے میں اس کے ساتھ ایسا ہو گیا۔ یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے، ہمارے عزیزوں کا حال ہے۔ فلاں عالم کی یہ بات درست نہیں، فلاں امام کی یہ بات درست نہیں، فلاں حاکم کی یہ بات درست نہیں، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کیا تعلق ہے میرے بھائی کو؟ ہم تو اپنے اپنے بیوی اور 2 بچوں کی پرورش کر لے جائیں، یہی سب سے بڑی ذمہ داری ہے ہماری۔ ہم اپنے بال بچوں کو نہیں سوال پاتے، ساری دنیا کے حاکموں کو اور وہاں کے بادشاہوں کو مشورے دیتے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر، اور اس کے بعد جب قانون کے شکنجے میں آدمی آتا ہے نا، تب دل بلانا شروع کر دیتا ہے، تب اس کی آنکھ کھلتی کہ میں نے بہت غلط کیا ہے، میرا کام ہی نہیں تھا، میں نے کیوں لکھا، میں نے کیوں بولا۔ تو وہاں پر مجاہد بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سوشل میڈیا پر اور بڑا بہادر شجاع بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑی بہادری یہ ہے، سب سے بڑا جہاد یہ ہے، انسان حلال روزی کمائے، دین پر چلے، اپنے ماں باپ کی دیکھ ریکھ کرے، اپنے بال بچوں کی خدمت کرے، دنیا کے پیچھے نہ بھاگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کا جو خلاصہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش۔ ایسے ہی سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک ضروری ادب یہ ہے کہ کوئی بھی بات آپ ہرگز کوئی ہمارا بھائی، کوئی ہماری عزیز بہن، ہماری ماں، ہرگز کوئی بھی بات، ویڈیو، آڈیو، کوئی امیج، کوئی پوسٹر، کوئی ٹیکسٹ، کوئی بھی چیز ہرگز فارورڈ نہ کرے، آگے نہ بڑھائے جب تک کہ اس کے بارے میں تحقیق نہ کر لے، یقین نہ کر لے، پتہ نہ لگا لے کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ غلط، صحیح ہے کہ ضعیف ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے، حق ہے کہ باطل ہے، اس کا پتہ لگائے بغیر کوئی بات آگے فارورڈ کرنا گناہ میں اپنے آپ کو ملوث کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کوئی بھی آدمی تمہارے پاس خبر لے کر کے آئے تو جب تک اس کا یقین نہ کر لو، اس کی تحقیق نہ کر لو، تب تک اس بات کو آگے پھیلاؤ مت بڑھاؤ۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، سمع آدمی کے لیے، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے ہی کافی ہے کہ وہ جو بھی سنے اسے بیان کر دے۔ اب یہاں سنا، فارورڈ کر دیا، یہاں دیکھا، فارورڈ کر دیا، ویڈیو تھا، فارورڈ کر دیا، اور میرے بھائی آڈیو تھا، فارورڈ کر دیا، امیج ہے، حدیث کا حدیث ہے، کوئی بات بیان کی جا رہی، حدیث بغیر سر پیر کے، بغیر حوالے کے بیان کر دیا، یہ حوالہ بھی لکھا ہوا صحیح بخاری کا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، 100% جھوٹ ہے، 100 روپے کی چیز ہے، لیکن حوالہ صحیح بخاری کا اس کے اوپر آدمی بڑھا دیتا ہے۔ نہیں بھائی، تعقب کر لو، یقین کر لو، یا تو آپ کو ایک دم معلوم ہے، معلوم حدیث ہے، ٹھیک ہے آگے بڑھا دیجیے،
ورنہ آپ سوچیں کہ بغیر ترتیب کی کوئی بات نہ پڑے. اب یہاں سے وہاں نشر ہو جاتا ہے. ایسے ہی میرے بھائی سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے اور بہت بڑا مسئلہ میرے بھائی. یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ بڑا ہی خطرناک ہے, بڑا ہی سنگین ہے. وہ یہ ہے کہ اتنا زیادہ ہی سوشل میڈیا پر آدمی وقت لگاتا ہے کہ اپنی اس سے زیادہ واجب ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتا ہے. آدمی اتنا بزی ہے اپنے موبائل فون پر, سوشل سائٹوں پر اتنا زیادہ بزی ہے کہ اسے اور زیادہ ضروری کام, چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کا مسئلہ ہو, انسان اتنا بزی ہے کہ نماز ضائع کر رہا ہے, علمی حلقات ضائع کر رہا ہے, مجلس درس میں حاضر نہیں ہو رہا ہے. اپنی جو ذمہ داری ہے کہیں کا وہ, کہیں وہ جاب کر رہا ہے, کہیں وہ کام کر رہا ہے, کہیں وہ ذمہ داری اس کے سر پر ہے جس کا معاوضہ لے رہا ہے, تنخواہ لے رہا ہے, مثال کے طور پر آدمی آتا ہے. اے بھائی یہ تو بہت بڑا المیہ بن چکا ہے. دیکھو اسکولوں کے اندر شکایت ہے, مدرسوں کے اندر شکایت ہے, آفسوں کے اندر شکایت ہے. آدمی اسی لیے بہت ساری آفسوں میں پابندی ہے. آپ آفس میں داخل ہوئے تو پہلا کام موبائل آپ ضبط کر لیا جائے گا جمع کر دیں. یہ تو بیماری ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تو بیماری ہے. اس کو آدمی ضرور لیے رہے گا, کچھ نہ کچھ کرتا ہے. یہ صورتحال ہو گئی. تو اب آپ بتائیں کہ اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی کہیں جڑا ہوا ہے, کوئی کام کر رہا ہے, کوئی بھی ہو, تدریس ہو, دینی مدارس کے اندر تدریس ہو, مساجد کے اندر ذمہ داری ہو, اسکولوں کے اندر ہو, آفسوں کے اندر ہو, سرکاری غیر سرکاری جہاں بھی کام کرتا ہے, تو آپ وہ کام کرتا ہے تو پوری تنخواہ لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہے؟ اس کی سروس کا معاوضہ اسے ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ اب اس سروس کے وقت میں جو ضروری چیزیں ہیں, ایمرجنسی کوئی فون آ گیا, گھر سے کوئی فون آ گیا, کوئی خاص مطلب رابطہ ہو گیا, جو ایک بالمعروف رابطے ہوتے ہیں, معروف طریقے سے جو رابطہ ہوتا ہے, ہر آدمی کی زندگی میں جڑا ہوا مسئلہ, اس کے علاوہ اگر آدمی غیر ضروری بیٹھ کر کے 15 منٹ یہ دیکھ رہا, 15 منٹ وہ دیکھ رہا ہے, اور ایک ہی چیز کے بارے میں ایک چینل, دوسرا چینل, تیسرا چینل, یہ وہ کھول کر کے گھنٹوں ضائع کر رہا ہے, آپ بتائیے کہ اس کا معاوضہ لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا, اور اس وقت کو وہ کہاں ضائع کر رہا ہے, اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حساب دینا ہے کہ نہیں دینا ہے. شکایتیں ہیں میرے بھائیوں, شکایتیں ہیں اس حوالے سے, ہر ادارے کو شکایتیں. پھر اس کے بعد اس کا جو اور برا نتیجہ ہے وہ یہ میرے بھائی کہ آدمی اپنی ذمہ داری کما حق ہو انجام نہیں دے پاتا. ایک پڑھانے والا صحیح سے اپنے بچوں کو پڑھاتا نہیں ہے, ایک ہوم ورک چیک کرنے والا اپنے بچوں کا ہوم ورک چیک نہیں کر پاتا ہے, جو بھی ذمہ داری ہے پورے طور پر اس کو ادا نہیں کرتا, دوسرے کاموں مشغول ہے, سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے. کتنا خطرناک مسئلہ آپ بتائیے. اس لیے ترشید الوقت ایک چیز ہے, ترشید الوقت یعنی وقت کو بہت نیک دائرے میں لے کر کے آنا, نیک دائرے میں لے کر کے آنا, اس کو محدود کرنا, یہ ہماری اور آپ کی سب سے زیادہ بنیادی ذمہ داری. اسی کے ذمہ میں ایک اور بات ہے, وہ یہ ہے میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, کہ آدمی اپنے گھر کے ضروری کاموں سے بھی غافل ہو جاتا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. باپ بیمار ہے, اس کو علاج کے لیے ہاسپٹل لے کر کے جانا ہے, فکر ہی نہیں. ماں کو ضرورت ہے آپ کی, آپ اس کے ساتھ بیٹھے, 15 منٹ بیٹھے, آدھا گھنٹہ بیٹھے, بوڑھی ماں ہے, وہ چاہتی ہے کہ میرا جوان بچہ میرے پاس آ کر کے بیٹھے, میری خیریت لے, میری خبر گیری کرے, میرے دکھ سکھ میں شریک ہو, میں میرے ساتھ بیٹھے تو میں اس سے بات کروں, اس کو بتاؤں. باپ چاہتا ہے اس کے ساتھ بیٹھے, لیکن ٹائم نہیں ہے اس کے پاس. اگر کوئی ٹائم ہے تو موبائل دے کر کے اپنے آفس میں, اپنے اس کیبن میں, اپنے اس کیبن میں, اس بیڈ پر, اس چارپائی پر, اس طرح سے آدمی کرتا ہے. بیوی کو ضرورت ہے, بیوی اچھا سب کا نہیں بنتا, بیوی ادھر اپنے شوہر کے حقوق سے غافل ہے اور شوہر اپنے بیوی کی ذمہ داریوں سے غافل, دونوں اپنے بچوں کی ذمہ داریوں سے غافل ہے, بچے اپنے ماں باپ سے غافل. عجیب ہے, ہر آدمی اپنی الگ دنیا جی رہا ہے, ہر آدمی اپنی الگ زندگی جی رہا ہے. اب اسی لیے بات بھی کہی جاتی ہے, اور علماء نے بھی کہا اس بات کو کہ سوشل میڈیا ہم لوگ اردو بولتے ہیں, اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے التواصل الاجتماعی. التواصل مواقع التواصل الاجتماعی, سماجی رابطے کے وسائل, سماجی رابطے کی سائٹیں. کہتے ہیں رابطے کی سائٹیں ہیں یا رابطے کاٹنے کی سائٹیں؟ جن سے رابطہ کرنا ہے ان سے رابطے کٹے ہوئے. ایک آدمی موبائل پر یوں دیکھتا ہوا سوشل میڈیا پر بزی ہے, اور آیا, دروازہ کٹکھٹایا, بیل بجایا, دوسرے کے گھر کا بیل بجا دیا اس کے ہاتھ موبائل. اچھا وہ کھڑا ہے, دروازہ جو اندر کھولنے کے لیے اندر سے آ رہا ہے وہ بھی موبائل پر ہے, عورت ہے یا بچہ ہے, مرد ہے یا عورت نہیں معلوم,
ایک نوبی بزی ہے، اسے دروازہ کھول دیا اور وہ داخل ہو کر کے اندر آ گیا، اسے نہیں معلوم کہ میں اپنے گھر میں نہیں کسی اور کے گھر میں آ گیا ہوں، اور گھر والے کو نہیں معلوم ہے کہ میں نے اندر جس کو لیا وہ میرے گھر کا آدمی کی باہر کا آدمی۔ ایسے واقعات بھی ہمارے سماج کے اندر ہو چکے ہیں۔ عجیب زندگی ہو چکی ہے سوشل میڈیا، کتنی مصیبت ہے، کیا ہے۔ ایسے بھی آپ سوچیں کہ ہر چیز کا اسلام کے اندر ایک اعتدال کا دائرہ ہے، اعتدال سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دل میں کوئی چیز نہیں۔ تو یہ چیز اچھی ہے۔ اگر ہم اس سوشل میڈیا کی وجہ سے اگر ہم نماز ضائع کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کبھی نہیں کرتے، دین کی مجلسوں میں کبھی نہیں بیٹھ پاتے، یا اس کو ضائع کرتے ہیں، دینی کتابوں کا مطالعہ نہیں کر پاتے، کار خیر کے لیے جس کا نتیجہ، جس کا انجام خیر کی شکل میں ہمیں آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، اسے ہم مقصد کا شکار ہیں، تو پھر ہم اپنے آپ کو بہت سخت محاسبے کے حوالے کر رہے ہیں۔ خطرناک مسئلہ ہے میرے بھائی، اس لیے ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ اچھی چیزیں بھی، اگر مفید چیزیں بھی کچھ ہے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ زیادہ اہم کیا ہے، زیادہ ضروری کیا ہے، بڑی ذمہ داری کیا ہے۔ الاہم فالمہم، سب سے اہم والا پہلے اور اس کے بعد والا اس کے بعد، اس کے بعد والا اس کے بعد۔ اس اصول پر حساب سے ہم سب کو چلنا چاہیے۔ اس لیے یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے، ہمیں اس میں بہت زیادہ آزاد ہو جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات اور آپ غور کریں کہ ایک بچہ ہے، ایک آدمی ہے جس کا اپنا ایک سماجی ربط ضبط ہوتا ہے، اس کے اپنے بال بچے ہیں، اس کے اپنے رشتہ دار ہیں، یا وہ جہاں کام کرتا ہے اس کے تعلقات ہیں، کچھ دوست ہیں اس کے تعلقات ہیں، اس سے انہی لوگوں سے تو اس کو رابطے کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ تو آپ بھی بتائیے وہ رابطہ کرنے کے لیے ساری سائٹوں پر اور سارے نیٹ ورک پر آپ کو اکاؤنٹ کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے بتائیے آپ؟ جن سے ہمارا رابطہ جتنا ضروری اتنا ہی کیا جائے۔ اب آپ بتائیے کہ لوگ بنا وجہ دنیا بھر کے اکاؤنٹ کھول کر کے اور ساری جگہوں پر وہ رابطے میں رہتے ہیں، اس سے رابطہ، اس سے رابطہ، اس سے فلاں سے رابطہ، اس پر بھی ہے، فون پر بھی ہے، فیس بک پر بھی ہے، ٹویٹر پر بھی ہے، اس پر بھی ہے، اس پر بھی ہے، دنیا بھر کے۔ اس کے پیچھے اس کو بھی دیکھنا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے، ساری سائٹوں کو کھول کے، سارے چینلز کو کھول کر کے اسے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ضرورت تو تقدر بھی قدر یہاں حسب ضرورت انسان کو زندگی گزارتی ہے، کیونکہ اصل یہ ٹارگیٹ نہیں۔ میڈیا کیا ہے؟ میڈیا ہدف نہیں ہے، ٹارگیٹ نہیں ہے۔ میڈیا ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے، اسے ایک وسیلہ اور ذریعے کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ اسے ہمیں ایسے استعمال نہیں کرنا ہے کہ بس وہ ایک دم ضروری چیز ہے، سب کے پاس رہنا چاہیے، سب کچھ رہنا چاہیے۔ ہر چیز ایسا، ہماری سوچ، ہماری فکر میرے بھائیوں ایسے نہیں ہونی چاہیے۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک بات اور آپ کے سامنے رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر لوگ شہرت بہت زیادہ حاصل کرنے کی سوچ رکھتے ہیں۔ شہرت، ایسا کچھ بولو، ایسا کچھ لکھو، ایسا کچھ کمنٹ کرو، ایسا کوئی پوسٹ ڈالو، ایسی کوئی چیز شیئر کرو جس کی وجہ سے بہت سارا دور تک ہمارا ریڈیو پھیل جائے، ہمیں یہاں بھی جاننے والے، ہمیں یہاں بھی جاننے والے، ہمیں یہاں بھی پہچاننے والے، وہاں سے بھی رابطہ کرنے والے، وہاں ہر طرف چرچا ہو جائے۔ اس سے قطع نظر کی جو چیز ہم شیئر کر رہے ہیں وہ اچھی ہے، بری ہے، ثواب کا کام ہے، عذاب کا کام ہے، حق ہے، باطل ہے، سچ ہے، جھوٹ ہے، اسے بدنامی ہوگی یا نیک نامی ہوگی، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ شہرت کے بھوکے ہیں، شہرت چاہیے بس، ہمیں آر سے کیا مطلب، ہمیں آر سے، عیب سے، بے عزتی سے کوئی لینا دینا۔ ایسے کتنے بہت سارے لوگ ہیں۔ ابھی کل جو خطبہ جمعہ حرم مکی میں ہوا ہے، مسجد حرام میں، ڈاکٹر عبدالرحمن بن عبدالعزیز سدیس حفظہ اللہ کا، وہ اسی موضوع پر ہوا ہے۔ شہرت کے بھوکے، سستی شہرت کے لیے مشاہیر، جو بہت زیادہ سوشل میڈیا پر فیمس لوگ ہیں، مشہور لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو انہوں نے پیغام دیا ہے، سنو تم مشہور ہونا چاہتے ہو، شہرت چاہتے ہو، کیسے نام زندہ رہے گا، کیسے تمہارا دائرہ پھیلے گا، تم اس کو بلندی سمجھتے ہو، اس کو مقبولیت سمجھتے ہو، اس کو بہت زیادہ اپنی فضیلت سمجھتے ہو، اور اس کے بڑے جتن کرتے ہو، یہ تمہارا طریقہ ہے، تمہارا وسیلہ ہے، تمہاری سوچ ہے۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں یہ شہرت طلبی حد درجہ مذمت کی چیز ہے، عیب کی چیز ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث، خاص طور پر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی،
اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے جو تقوی شعار ہوتا ہے، جو دوسرے لوگوں سے امید نہیں لگاتا، بے نیازی کا اظہار کرتا ہے، ایک اللہ سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے، اس کا محتاج بن کر کے رہتا ہے، اس سے اپنی ضرورتوں کا سوال کرتا ہے، الخفی اور جو پوشیدہ ہوتا ہے۔ اللہ کس بندے کو پسند کرتا ہے؟ التقی، تقوی شعار بندہ، الغنی جو دوسروں سے بے نیاز، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیاز مند ہو، کسی سے کوئی امید نہیں، کسی سے کوئی چاہت نہیں، کسی سے کوئی رغبت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اور صرف محتاج بن کر کے رہتا ہے۔ وہ الخفی جو پوشیدہ رہتا ہے۔ پوشیدہ کا کیا مطلب ہے؟ خامل الذکر، گمنام، اسے کوئی نہیں جانتا۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایسے بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں، ایسے بندے بھی ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا، گمنام ہے، لیکن ایمان اور تقوی ایسا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے سامنے کسی بات کی قسم کھا لیں، اے اللہ یہ کام ہو کے رہے، اللہ فتح مل کر کے رہے، کامیابی مل کر کے رہے، ہار نہیں ہونی چاہیے، جیت ہونی ضروری ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو پوری کر دے گا، ان کی قسم توڑنے نہیں دے گا، ٹوٹنے نہیں دے گا۔ تو میرے بھائی، عجیب و غریب ماحول بنا ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت زیادہ سنجیدہ کر لیں۔ وقت کا بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے سوشل میڈیا کا، اور بات بہت لمبی ہے۔ ہمارے نوجوانوں میں جو بے حیائی آ رہی ہے، جو فحاشی آ رہی ہے، جو غلط لڑکوں میں لڑکیوں میں غلط تعلقات ہو رہے ہیں، میڈیا پر رشتے ناطے طے ہو رہے ہیں، طے ہو جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اس وقت میرے بھائیوں کہ وہ حرام تعلقات ہوتے ہیں، زناکاری بدکاری ہوتی، وہ جو ہوتے ہیں زناکاری بدکاری کے واقعات، اس کو تو ہم نہیں جانتے، الا ماشاءاللہ کوئی خبر کہیں میڈیا میں آ جائے تو پتہ چلتا کہ ہاں بھائی سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان دونوں کا تعلق ہوا تھا اور دھیرے دھیرے زناکاری بدکاری جرم فروشی تک پہنچ گیا، جسمانی تعلقات تک چلا، تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ میں ان کی بات کرتا ہوں میرے بھائیوں کہ ایسے بھی تعلقات ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ باہر کھل کر کے آ جاتے ہیں، سرپرستوں کے بیچ میں آتے ہیں، نکاح شریف کے ذریعے سے ان کو جوڑ دیا جاتا ہے، لیکن وہ جو تعلقات اصولی طور پر نہیں ہوئے ہیں، پورے اہتمام کے ساتھ وہ تعلقات نہیں ہوئے ہیں، سرپرستی کے بغیر وہ تعلقات ہو گئے، اس کے بعد نکاح ہو جانے کے بعد بھی ایک نہیں نہ جانے کتنے واقعات ہیں کہ وہ رشتے پائیدار نہیں ہوتے، بہت جلد طلاق و تفریق اور خلا کی نظر ہو جاتے ہیں۔ تو ایک طرف بدکاری، فحاشی، زناکاری بھی عام ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے بعد یہ جو نتیجہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں ایک بہت عجیب و غریب مسئلہ ہے، ہم نے کہا شروع میں کہ جنون ہے، پاگل پنی جیسی چیز ہے، آدمی دیوانہ ہے، آدمی کھا رہا ہے تو اس کو بھی شیئر کر رہا ہے، آدمی شادی میں اس کو بھی شیئر کر رہا ہے، آدمی مجلس میں بیٹھا اس کو بھی شیئر کر رہا ہے، آج جہاں بھی ہے وہ اپنی ساری چیزوں کو اپڈیٹ کیا سوشل میڈیا کے اوپر۔ یہ کون سا دین ہے، کون سی سوچ ہے میرے بھائی؟ اس کا مطلب آپ کی ساری فکر، ہماری ساری فکر میڈیا بن چکی ہے، ہم میڈیا پر ہی رہنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ پھر ہماری بہت ساری مائیں بہنیں ہیں، وہ اپنی پرسنل تصویریں بھی چہرہ کھلا ہوا شیئر کر دیتی ہیں، ڈی پی رکھ دیتی ہے مثال کے طور پر، یا کسی دوست کو ساتھ یا کسی مجلس میں تھے، تصویر لے لی گئی شادی کی مجلس میں یا کسی اور مجلس میں تصویریں لے لی گئی، نہیں معلوم ہے اب یہ آدمی کے بھائی ہے، یہ بہن کیا کرتا ہے، یہ کیا کرتی ہے، یہ اپنے اکاؤنٹ سے ان ساری تصویروں کو شیئر کر دیتی ہے، جبکہ وہ ساری بہنیں نہیں چاہتی ہیں کہ ہماری تصویریں شیئر کی جائیں، ان کو معلوم نہیں کہ ہماری تصویر لے لی گئی۔ تو آپ بتائیے کہ اس سے کس قدر بے حیائی پھیل رہی ہے، کس قدر انارکی پھیل رہی، ان تصویروں کا غلط استعمال ہوتا ہے، ان تصویروں کو نہ جانے کہاں کہاں لوگ اس کی فقط کے استعمال کر لیتے ہیں۔ اور پھر ایک آخری بات اور پھر بات ختم، وہ بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ریاکاری کا بھی بہت بڑا کام چل رہا ہے۔ آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے نا، ہاں جیسے حج کا فارم مقبول ہوا اور حاجی صاحب کی ڈیٹ طے ہوئی کہ اب یہ انشاءاللہ سفر کریں گے فلاں تاریخ کو، وہیں سے کیمرہ چالو ہو جاتا ہے۔ گھر سے نکلنے سے لے کر کے گاڑی میں بیٹھنے سے لے کر گھر سے ہی لوگ احرام کے کپڑے پہن لیتے ہیں، اور اس کے بعد سارا چلتا رہتا ہے، اور اس کے بعد مطاف پر بھی، اس کے بعد مسعی پر بھی، اس کے بعد مینا میں بھی، اس کے بعد جمرات میں بھی، اس کے بعد یوں جھوٹی ہاتھ اٹھا کر کے دعا میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تصویر کھینچ لینا میری۔ یہ حج کس کے لیے کر رہے؟ دنیا کو دکھانے کے لیے، فیس بک پر تصویریں اپلوڈ کرنے کے لیے کر رہے، نمازیں پڑھ رہے ہو، طواف کر لوگوں کو دکھانے کے طور پر رہے ہو۔ اللہم ہذہ حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ،
اے اللہ یہ وہ حج کر رہا ہوں، ہمارے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے اللہ میں وہ حج کر رہا ہوں جس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے، کوئی نمود نہیں ہے، دنیا میں کسی اور کو راضی کرنا مقصد نہیں ہے۔ اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں تیری دربار میں حاضر ہو رہا ہوں۔ بتائیے کیا کیجیے میرے بھائی، اب 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اس کو بھی میڈیا پر، طواف کر رہے اس کو بھی میڈیا پر، دعا کر رہے اس کو بھی میڈیا پر، صحیح کر رہے اس کو بھی میڈیا کے اوپر، کیا کیجیے؟ ریاکاری ہے کہ نہیں ریاکاری؟ یہ بھی سوشل میڈیا کے خطرات میں سے ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کو نعمت کے طور پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا استعمال نہ کریں کہ ہمارے لیے عذاب بن جائے، ایسا استعمال نہ کریں کہ ہمارے لیے زحمت بن جائے، ہمارے لیے نعمت کا باعث بن جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کے محاسبے میں، اس کے نتیجے میں جو محاسبہ ہم سے ہونے والا ہے محاسبہ ہو سخت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور آپ کو اسے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ میرے بھائیوں باتیں بہت ساری ہیں، بس اسی کا اتباع کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، سبوں کو، سارے بھائیوں کو، ساری بہنوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، عزیزوں کو، سبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سوشل میڈیا کا جائز استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محدود استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دائرے میں رہ کر کے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ، الہیت کے ساتھ، بے حیائی سے بچ کر کے، حرام سے بچ کر کے، آداب کے ساتھ، اصولوں کے ساتھ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔